قصہ یوں ہے کہ آج کا سیگمنٹ میں کچھ سوالات میں کروں گا اپنے تمام پینلسٹ سے. موضوع جو ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن ان لیاری، پرابلمس اینڈ چانسز فار امپرومنٹ. میں پہلا سوال جو ہے الہی بخش صاحب آپ سے کروں گا. بتائیں کہ لیاری میں ایجوکیشن کا کیا حال ہے؟ آپ 22 سال سے اپنی خدمات دے رہے ہیں. بدلتا لیاری ہے یا بگڑتا لیاری ہے؟ جو تاثر ہمیں باہر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی یہاں پر جو ان پڑھ لوگ رہتے ہیں، مجھے ان پڑھ کی ڈیفینیشن سمجھ میں نہیں آتی. چڑیا بھی تو اپنا گھونسلہ بناتی ہو، جس طرح کوئی گھونسلہ بنا کے دکھا دے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں لیاری کی ایجوکیشن اس پر کہاں کھڑی ہے اور کیا اس کے ایشوز ہیں؟ بہت شکریہ. ایک تو آپ کے فارمیٹ کے بدلنے سے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ میں ایک کاغذ لکھ کر آیا تھا اور ماہرہ کو بتا رہا تھا کہ جب ضیاء الحق تقریر کر رہے تھے تو پنکھے کی آواز سے ان کے وہ سارے کاغذات کھو گئے، جس سے وہ پریشان ہوئے صدر پاکستان کی حیثیت سے. تو جیسے ہی مجھے خیال آیا تو سب سے پہلے جو ہے میں نے وہ کاغذ تھمایا جو میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں. میرے خیال میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو، ابھی بھگیو صاحب سے بھی میں نے درخواست کی ہے کہ کبھی پلاننگ کے مسائل بہت سارے ہیں. میں صرف لیاری ہمیشہ سے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہے، اور جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق 1998 کا جو سینسس آیا ہے اس میں 17 لاکھ کچھ آبادی ہے لیاری ساؤتھ کی. پھر 19 سال بعد ایک سینسس دوسرا ہوا ہے اور جس کے مطابق صرف 47,000 لوگ بڑھے ہیں، جو انتہائی مضحکہ خیز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں کون ہے جو اس کو چیلنج کرے گا، اور اس کا کیا طریقہ ہوگا پڑھے لکھے لوگوں کے انداز میں کہ اس کو چیلنج کریں. تو جب آپ کو پلاننگ کے طور پر آپ 19 سالوں میں صرف 17,000 لوگ پیدا کر سکیں تو پھر آپ کو پلاننگ کے اندر کوئی بھی نیا اسکول اور نہیں ملے گا. اور میں ابھی RSU کی رپورٹ آپ کی دیکھ رہا تھا، اس میں جتنے بھی نئے اسکول بنے وہ دیہی علاقوں میں بنے، اربن ایریاز کے اندر نئے سرکاری اسکول نہیں بنے. کچھ کی بلڈنگز بنی ہیں، کچھ اپ گریڈ ہوئے ہیں، لیکن نئے سرے سے اسکول بہت ہی کم. مجھے یا تو میرا خیال ہے کہ نہیں بنے بہت، لیکن نہیں بنے. حالانکہ آبادی وہاں بھی بڑھ رہی ہے، ضرورتیں ان کی بھی ہیں. تو پھر اسی طرح یہ دباؤ جو ہے وہ سارا پرائیویٹ اسکولز کی طرف چلا گیا ہے. اور پرائیویٹ اسکول ایک اینٹی ہے ہی نہیں کہ کسی ایک شخص کو آپ پکڑیں جس سے یہ پتہ چلے کہ اس میں جو خرابیاں ہیں تو وہ کوئی ایک ذمہ دار ہے. ہر کسی نے دکان کھولی ہوئی ہے اور پڑھا رہے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے جو بہت مسئلہ اچھا نہیں ہے، جو غریبوں کے بچے ہیں ان کے بارے میں کوئی فکر مند نہیں ہے. اور تعلیم جو ہے وہ سوشل ایکولائزر ہے، وہ تو ہوتی ہی غریب کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو امپاور کریں اور اس کو بھی اس درجے پر پہنچا دیں جو درجہ اس کے والدین کو نہیں ملا ہے، تو پھر اس کو تعلیم کے ذریعے ہی پہنچایا جائے گا. لیکن میں ابھی پرائیویٹ اسکول ہمارے دوستوں کے بھی ہیں جہاں 500 سے 5,000 روپے ہمارے علاقے میں فیس ہوگی یا 2,000 ہوگی، لیکن وہ بھی تو رہتے ہیں جو 500 نہیں بھر سکتے، جو سرکاری اسکولوں میں جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں جو لیاری، ساؤتھ، پورا سندھ، کراچی، پاکستان، یہاں غریب کے بچے کے بارے میں کوئی فکر مند نہیں ہے، غریب کی بچی کے بارے میں کوئی فکر مند نہیں ہے. اور ایجوکیشن سوشل ایکولائزر ہے، جب تک آپ اس کو تعلیم نہیں دیں گے اور سنجیدگی سے نہیں دیں گے اور صحیح معنی میں نہیں دیں گے اس وقت تک. پھر سرکار کے ساتھ بڑے مسائل ہیں کہ ان کا جو سیلیبس ہے وہ کون بناتا ہے، پولیٹیشنز بناتے ہیں، اور اس کے اندر کتنا باعث موجود ہے وہ دوسرے مذاہب کے بارے میں، فرقوں کے بارے میں، اور یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. لیکن اختیار کسی کا چلتا نہیں ہے کہ وہ اس کا حصہ بن سکیں اور اس کو بدل سکیں. میری بچی جو سب سے چھوٹی بچی ہے وہ پڑھتی ہے آغا خان اسکولنگ سسٹم میں. اس نے مجھے ایک دن کہا، بابا آپ سدھارتھا گوتما کو جانتے ہیں؟ تو مجھے تو بڑا چیلنج کیا اس نے. تو ہم تو گوتم بدھ کے طور پر اس کو جانتے تھے، لیکن وہ پورا نام جو ہے اس بچی نے لیا کہ سدھارتھا گوتما کا ایک سبجیکٹ ہے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے آغا خان میں. تو میں حیران تھا کہ پاکستان کا جو نصاب ہے مجموعی طور پر وہ یہ تاثر دیتا ہے جیسے پوری دنیا 14 اگست 1947 میں بنی ہے اور اس سے پہلے نہیں تھی. تو وہ سدھارتھا گوتما کیونکہ وہ ہندو تھا
کریکٹر اور وہ تاریخ کا کریکٹر تھا وہ ہمیں بڑی شرم آتی ہے اس کو پڑھانے کے لیے، حالانکہ وہ اسی ریجن کا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دوسرے جو کریکٹر ہیں وہ پڑھاتے رہے اس کے بارے میں. آج تعلیم کا بہت برا حال ہے، اور ہمارے دوستوں نے 20-25 سال پہلے والدین کے کردار کے طور پر جو ٹیوشن سینٹر قائم کیے تھے اس میں سب سے اچھا کام کیا انہوں نے، لیکن جو سب سے برا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ نوجوان جو اس وقت ٹیوشن پڑھاتے تھے انہوں نے اپنی تعلیم پوری نہیں کی اور وہ ان مقام پر نہیں پہنچے. حالانکہ وہ پوری کرتے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ریسرچ اسکالر ہوتا، کوئی پروفیشنل ایجوکیشن پہ ہوتا. اور حیدر صاحب سے میں نے معافی وہیں مانگ لی ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں پر جو میرا اعتراض ہے، ایک سروے جو ہم نے کچھ سالوں پہلے، یہ پرانا ہے بہت، آپ سمجھیں کہ وہ 7-8 سال پہلے جو تھے وہ آدھے اسکول گورنمنٹ کے تھے اور آدھے پرائیویٹ تھے. یہ بات 8-10 سال پرانی بتا رہا ہوں. اس میں وہ 1 کروڑ روپیہ لیاری سے غریب اپنے بچوں کو 100 روپیہ اور 500 اور 1000 روپے کی فیس کے طور پر ماہانہ 1.5 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، جو اب شاید کوئی 2.5-3 کروڑ روپیہ ماہانہ ہوگا، اور اگر اس کو سالانہ دیکھیں تو کتنا ہوگا. لیکن جو نتیجہ ہے وہ چیلنجیبل ہے، اور وہ نتیجہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو تعلیم کا حال بہت اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر. مجھے امید ہے کہ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ پازیٹیو بھی ہوگی اور آرگیومنٹ بھی پازیٹیو ہی ہوگی. ہم آج جو میرا اپنا ذاتی آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ ہم کریٹیکل انالیسس لیں. ابھی ہم کبوتر کی طرح آنکھ بند نہ کریں کہ جی سب ٹھیک ہے. تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہر چیز میں، ہر انسان میں، ہر نظام میں گنجائش رہتی ضرور ہے. چیلنجنگ کویشچن ہے، اور ود ڈیو رسپیکٹ آف یور اوپینین میں ریکویسٹ کروں گا حیدر صاحب سے کہ سر یہ بات بھی درست ہے کہ گورنمنٹ کے اسکولس ناکافی ہے کہ اتنے سارے ڈراپ آؤٹ بچوں کو انکلکیٹ کر لے ایجوکیشن سسٹم میں. وہاں پر ایک سپورٹنگ میکینزم پرائیویٹ اسکول نے کھڑا کر دیا. لیکن لوگ چیلنج بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ بزنسز کرتے ہیں، یا آپ نے ایک لفظ یوز کیا دکان لگائی ہوئی ہے وہاں پر. چونکہ پرائیویٹ اسکول کا مطلب یہ کہ سارا کا سارا ریسورس آپ کا اپنا ہوگا، اور اس کو ایڈمنسٹریشن لیول پر دیکھنے کے لیے آپ کو ریسورسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. میں آپ کا ورژن جاننا چاہوں گا اس کرٹیک پہ کہ آپ لوگوں نے جو دکانیں لگائی ہوئی ہے اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں، اور اگر اینڈ رزلٹ پھر بھی 66 لاکھ بچہ سندھ کا ابھی بھی باہر ہے، انرولڈ نہیں ہے، تو جو بچے ہیں انرولڈ وہ ہے کہاں پر؟ یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ تو آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں. اس ڈسکشن میں محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے وہ فیصلے جو محبت کی میز پر ہوں گے. صوبہ سندھ میں 1,20,00,000 بچے اسکول جانے کی عمر کو ہیں. 5 سال سے لے کر 16 سال کی عمر تک کے 1,20,00,000 بچے صوبہ سندھ میں ہیں، جن میں سے سرکاری طور پر تسلیم شدہ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 90 لاکھ بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 30 سے 33 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں صوبہ سندھ میں. 90 لاکھ بچوں میں سے 42 لاکھ اور کچھ ہزار بچے گورنمنٹ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں. بگیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ تقریباً اب 45 لاکھ ہیں. بہرحال 2017-18 کی رپورٹ کے مطابق 42 سے 45 لاکھ کے درمیان بچے پڑھ رہے ہیں گورنمنٹ اسکولز میں، اور تقریباً 33 لاکھ بچے 3.3 ملین بچے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں. تو یقینی طور پر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مقامی ضرورت، مقامی سہولت اور مقامی اسکول کی شکل میں پرائیویٹ اسکولز نے اپنے وجود کو تو کم از کم ثابت کر دیا ہے. یعنی پرائیویٹ اسکول کا قیام بے جواز یا بلا جواز نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بلا ضرورت نہیں ہے.
100 روپے فیس لینے والا اسکول ہو یا 500 روپے فیس لینے والا اسکول ہو یا 25,000 روپے فیس لینے والا اسکول ہو، یقیناً وہ ضرورت کے تحت قائم ہوتا ہے اور وہاں والدین کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اپنا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں کسی بھی درجے کے وہ داخل کروائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اصل میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ جب تک ہم تنقید کے مفہوم سے ہی واقف نہیں ہوں گے کہ نقص شناسی میں اور حق شناسی میں کیا فرق ہوتا ہے، ہم ہمیشہ تنقید کو بھی تنقیص میں لے جاتے ہیں کہ صرف اور صرف نقص کی نشاندہی کی جائے، خامیوں کی بات کی جائے، لیکن حقائق کی بات نہ کی جائے۔ تو کچھ حقائق ہوتے ہیں اور کچھ نقائص ہوتے ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں اور کچھ سچائیاں ہوتی ہیں۔ پرائیویٹ اسکولز کے معاملے میں بھی یہ دوغلا رویہ ہم سب کا رہا ہے اور ایک عرصہ دراز سے رہا ہے، اور کم سے کم 2 ڈیکیڈ سے تو میں خود اس تجربے سے گزر رہا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولز کے بارے میں جو ایک ڈبل مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، وہ انتہائی نامناسب ہے، جبکہ ہمیں تعلیم کو سب سے پہلے ایک قومی ترجیح کے طور پر، قومی ضرورت کے مطابق ہمیں لینا چاہیے تھا۔ اس کا ویژن، اس کا مشن سیٹ ہونا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ اسکولز کے بھی معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، وہاں بھی پلاننگ سے لے کر اور امپلیمنٹیشن تک، نصاب سازی سے لے کر اور کمرہ جماعت تک، کلاس روم تک، بہت ساری چیزوں کی بہتری کی ضرورت تھی۔ بدلتے ہوئے حالات اور وقت کے مطابق ہمیں اپنے طریقہ تدریس کو تبدیل کرنا تھا، اساتذہ کی تربیت کرنی تھی، والدین کی تربیت کرنی تھی، ہمیں نصاب تعلیم میں اپنی لائف اسکلز کو مرج کرنا تھا، انڈکٹ کرنا تھا۔ تو پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو، میں سمجھتا ہوں کہ تمام پر یہ قومی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بلکہ یہ اسلامی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو صحیح، بامعنی، بامقصد تعلیم سے آراستہ کریں۔ پرائیویٹ سیکٹر کا، گورنمنٹ سیکٹر کا کوئی ایز سچ میں نہیں سمجھتا کہ وہ موازنہ ہے۔ جتنی ضرورت بہتری کی گورنمنٹ اسکولز میں ہے، میں پرائیویٹ اسکولز کے نمائندے کے طور پر تسلیم کرتا ہوں، اون کرتا ہوں کہ شاید اس سے زیادہ ضرورت پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے ریفارمز کی ہے۔ تو یقیناً اگر ہم سنجیدگی سے اور کسی ایک ویو لینتھ پر چیزوں کو لیں گے اور سوچیں گے تو یہ بائسزم نہیں ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ اسکولز میں پڑھنے والا بچہ بھی ہمارا بچہ ہے، پرائیویٹ اسکولز میں پڑھنے والا بچہ بھی ہمارا بچہ ہے۔ جیسے الہی بخش صاحب نے خود کہا کہ گزشتہ 20-25 سالوں میں اربن ایریاز میں کوئی نئی اسکیم، کوئی SNE منظور نہیں کی گئی، اور پرائیویٹ اسکولز پر جو الزام لگتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اسکولز کیوں بنے، تو میں آپ سے گزارش کر دوں کہ 1984 کے بعد سرکار نے ہمیں کوئی ایک رفاہی پلاٹ جو ہے وہ نہیں دیا ہے، جہاں یہ صورتحال ہو کہ گزشتہ 30-35 سال سے کوئی ایمینٹی پلاٹ یا کوئی اسکول سائٹ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دی گئی، پھر آپ یہ توقع کریں کہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی تعلیمی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی، کیسے پوری ہوں گی۔ میں بہت ساری چیزوں میں بنیاد سے لے کر اور انتہا تک میں پرائیویٹ سیکٹر کے ریفارمز کو اون کرتا ہوں، ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، گورنمنٹ سیکٹر کے لیے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو بھی لائن اپنی سیدھی رکھنی چاہیے، اور تعلیم کا مقصد زندگی کی مہارتیں ہونی چاہیے، صرف اور صرف معاشی مہارتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہترین، آپ کی بات سے ٹھیک ہے، بٹ سر آئی ایم کنفیوزڈ ناؤ۔ روشنی میں بھی رات پر بات ہونی چاہیے، آج کے حالات پر بھی بات ہونی چاہیے، ہو چکے وہ ثانیے جن کو ہونا تھا کبھی، اب نئے خدشات پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ یہ سارے افیکٹس ہیں سر، کاز کہاں ہیں؟ دیکھیے میں بڑا کنفیوز ہوں، الحمدللہ میری شادی میں میرا ایک بیٹا ہے،
وہ بھی 1.25 سال کا ہو گیا ہے. میں سوچا جب 3.5-4 سال میں اس کو داخلہ کراؤں گا. اب جب میں باہر نکلتا ہوں سسٹم نظام کی طرف آتا ہوں تو ایک طرف جہاں الہی بخش صاحب کی صاحبزادی پڑھ رہی ہے آغا خان کا ایجوکیشن سسٹم، ایک طرف میں دیکھتا ہوں کیمبرج کا سسٹم، ایک طرف میں دیکھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کا ایجوکیشن سسٹم، ایک طرف میں دیکھتا ہوں سی ایس اوز جن کو آپ این جی اوز کہتے ہیں ان کے ایڈاپٹیڈ اسکول کا سسٹم. سر تو میں کس سسٹم میں جاؤں؟ اور جو مدرسہ تھا وہ اقرا اسکول بن گیا ہے تو وہ بھی ایجوکیشن سسٹم. تو جہاں پر اتنے سارے سسٹم ہوں گے، جس زمین پہ اتنے سارے خدا ہوں گے، پھر تو تصادم طے ہے سر. جب تصادم ہے تو پھر وہاں پر نقصان ہی ہے. ہمارے پاس ایک سسٹم کیوں نہیں ہے؟ چونکہ گورنمنٹ کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایجوکیشن منسٹری میں سے کوئی یہاں پر ہونا چاہیے تھا. یہ تو پالیسی لیول کا ایشو ہے. اٹ از اسٹیٹ وہ انشور ٹو گیو ماڈل کہ آپ یہ فریم ورک ہے. مثال کے طور پہ بینک پابند ہے اسٹیٹ بینک کے تمام لاز کو امپلیمنٹ کرنے کے. اسی طریقے سے چاہے سیکنڈری بورڈ ہو. اب یہ نئے جو بورڈ آ رہے ہیں سر، ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے تعلیمی نظام میں رفو لگا دیے ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے یہ رفو نظر آتے ہیں کہ کہاں سے کوئی چیز پھٹ جائے، آپ بجائے کہ ریکنسٹرکٹ کرنے کے آپ ایک پے در پے رفو لگائے جا رہے ہیں. اب نیا رفو جو لگا ہے وہ ضیاء الدین بورڈ کا لگا ہے سر. ایک اور رفو آ گیا ہمارے پاس. تو ہماری نوجوان کہاں جائے؟ یا ہمارے ہم پڑھے لکھے والدین ہیں. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے. آج کی نسل اب والدین ہر دوسرا یا تیسرا والد یا والدہ آپ کو کم از کم مڈل یا میٹرک یا انٹر پڑھا ہوا ملے گی یا ملے گا. تو امتیاز صاحب آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کیسے دیکھ رہی ہے کہ اتنے سارے مطلب کیا کہتے ہیں ریاست کے اندر ریاست ہو گئی ہے. تو میں بھی اپنی ایک اور کل تو پھر ہم لیاری کا بھی ایک بورڈ بنا دیں اپنا، لیاری بورڈ کے نام سے ایجوکیشن بورڈ. اسی طریقے سے گلشن میں بھی ایک بورڈ بن جائے. تو یہ تو ڈویژن ہے. تو کیا ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ تعلیمی نظام ایک نظام کیسے آ سکتا ہے؟ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گورنمنٹ کے پرسپیکٹو میں سر. تھینک یو. تھینک یو سو مچ ثاقب صاحب. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ بڑی اچھی باتیں ہوئی اور بہت اچھا. سر نے الہی بخش صاحب نے ایک بات کی کہ سٹیز کے اندر جو ہے کوئی بھی نیا اسکول سینکشن نہیں ہوا ہے. بالکل رائٹ ہے اور بالکل نہیں ہوا ہے اور گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پریزنٹ بلڈنگس ہیں یا جو اسکولس رن کر رہے ہیں وہ اتنے کیپیبل ہیں جہاں پر اتنی انرولمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ نہیں ہے، وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ان کو ٹھیک کریں، اس کے بعد جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم نئے اسکولس بنائیں گے. تو گورنمنٹ بڑے ریفارمز لے کر آ رہی ہے اور وہ موجود بھی ہیں. لیکن ایشو دراصل یہ ہے کہ ایجوکیشن کو چلانے کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے بلڈنگ بنا دی، اس کے اندر اس نے اسٹاف مقرر کر لیا اور سب کچھ ہو گیا. لیکن رول آف دی پیرنٹس جو والدین کا کردار ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشن کو یہاں پر جو پیش کیا جا رہا ہے وہ ایڈورٹائز کر کے بزنس کر کے پیش کیا جا رہا ہے. تو جب ہم شہر کے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں مختلف پروڈکٹس کے جو بورڈز نظر آتے ہیں اور اس بورڈز کے پیچھے پھر ہم بھاگتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹس بڑی اچھی ہوگی اور یہ ہم خریدیں گے اور یہاں سے بڑا ہمیں جو ہے فائدہ ہوگا. چاہے وہ بچے کا پینے والا دودھ ہو وہاں سے لے کر اور نہانے والے صابن تک اور کپڑے پہننے سے لے کے ہر ایک پروڈکٹ کا ایک بورڈ نظر آ رہا ہے. تو سب سے پہلے تو پرائیویٹ اسکولس نے جب ڈائیورشن کی ہے گورنمنٹ اسکول سے بچوں کی، اس میں انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کو آگے لایا ہے جس میں کوالٹی دوسرے نمبر پر ہے، ایڈورٹائزمنٹ اس پر انہوں نے خطیر رقم جو ہے وہ خرچ کی ہے. سیکنڈ آپشن یہ ہوا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں جن کو آنرشپ کرنی تھی گورنمنٹ اسکولس کی انہوں نے چھوڑ دی. میرے استاد بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کافی ہیڈ ماسٹر صاحب بھی پرانے بیٹھے ہیں، تھیم صاحب بیٹھے ہیں. انہوں نے چھوڑ دی. جب پیرنٹس نے آنرشپ چھوڑ دی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیڈ ماسٹر تھا، جو ہمارا ٹیچر تھا، وہ بھی ڈس اون ہو گیا کیونکہ اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھنے والا کون ہے. آپ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں اور اس شہر کو چھوڑیں. آپ یہاں کے تو بڑے پڑھے لکھے اور کمیٹیڈ اور بڑے باشعور لوگ ہیں. آپ کسی گاؤں اور بہت پسماندہ علاقے کے اسکول میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ایک کہانی ملے گی کہ اس گوٹھ میں ایک اسکول موجود ہے اور اس اسکول کے ٹیچر کو اس گوٹ کا وڈیرا جو ہے وہ کھانا بھی کھلاتا ہے، اس کے کپڑے بھی دیتا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے فار دا سیک آف پرووین آف کوالٹی ایجوکیشن ٹو دا اسٹوڈنٹ آف دی ولیج. کیوں دیتا ہے وہ؟ حالانکہ وہ وڈیرا جو ہے وہ خود ان پڑھ ہے.
یہ میں آج سے 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ٹیچر کو کہتا تھا کہ میں آپ کو آن کرتا ہوں، آپ کی تمام تر ضروریات میں پوری آپ میرے بچوں کو تعلیم دیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ گاؤں کے سب لوگ جو بھی ان کے پاس کچھ ہوتا تھا وہ ٹیچر کے سامنے آتے تھے اور پیش کرتے تھے، پریزنٹ کرتے تھے، سر ہمارے ایشوز ہیں اس کو ریزالو کریں. تو ساتھ ساتھ وہاں پر وہ کمیونٹی لیڈر بھی تھا اور اس کو وہ اپنے بچے کے اور سب کچھ کرے. تو یہی چیزیں شہر کے اندر بھی موجود تھیں. پرائیویٹ اسکولس نے آ کر سب سے پہلے ان چیزوں کو ختم کیا. جب اس چیزوں کو ختم کیا تو ڈائیورشن تو ہمیں کرنی تھی کسی طریقے سے. وہ ڈائیورشن ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو ہوئی اور جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ یقیناً کچھ ہوا بھی ہے اور وہ نہیں ہوا وہ الگ کہانی ہے. تو جب ڈائیورشن شروع ہو گئی تو وہ دیکھا دیکھی میں ایک شخص ہے، اس کی انکم 50,000 ہے، اس نے اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کر لیا. جب اس کے خاندان کے دوسرے لوگوں کو پتہ چلا جن کی ارننگ کم از کم 5 سے 10,000 روپے ہے، وہ بھی فار دا سیک آف دی ریسپیکٹ کہ میں اپنے خاندان میں کیا، اب گورنمنٹ اسکول ایک گالی بن چکا ہے ایک وہ ان کے نظر میں. تو وہ جناب انہوں نے بھی ڈائیورشن شروع کر دی. انہوں نے دیکھا نہیں کہ اسکول کا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے کیا صرف بچے کو آپ رٹا لگائیں گے 24 گھنٹے آپ اس کو پڑھائیں گے؟ کیا وہ نہیں، اس کو اسکول کے اندر جو چیزیں ہیں، رولس میں بھی ریگولیشن بھی موجود ہیں. انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کوئی بھی کراچی کا پرائیویٹ اسکول جس میں کہتا ہوں 20% یا 15% پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو مینیجڈ آف دی پرائیویٹ اسکولس بنے ہوئے، باقی کوئی بھی قوانین اور ضوابط کے مطابق نہیں بنا ہوا ہے. اس کے اندر گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر کشادہ کمرے بھی ہونے چاہیے، لیبس بھی ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن ایک الگ. تو سب سے پہلے جو سب سے میں زیادہ اس میں قصوروار سمجھتا ہوں وہ پیرنٹس کے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ڈس آن کیا اور بغیر کسی وجہ کے اپنے بچوں کو گورنمنٹ سے ڈس آن کر کے لے کر گئے. سیکنڈ نمبر پر ہمارے ہم کوتاہی کرتے ہیں. ہمارا جو اسٹاف ہے، ہمارے جو ہیڈ ماسٹرس ہیں، ٹیچر نہیں، ہیڈ ماسٹر از دا مینیجر جب ٹھیک نہیں ہوگا تو ادارہ نہیں چلے گا. تو ہیڈ ماسٹر ریسپانسبل ہے. گورنمنٹ نے اس چیز کو محسوس کیا ہے. ابھی ریفارم آ رہے ہیں. گورنمنٹ نے پرائمری اسکول کے اندر گریڈ 17 کے ہیڈ ماسٹرس مقرر کیے اور وہ تھرو سندھ پبلک سروس کمیشن کوالیفائنگ کر کے ایک کوالیفائڈ اور تھرو NTS کے ٹیچر آئیں گے، اپائنٹ ہوں گے اور ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. جہاں 1000 ہیڈ ماسٹر وہ پورے صوبے میں موجود ہیں. آپ کے لیاری کے اندر میں آپ کو اسکول بتا دیتا ہوں، آپ جا کے سروے کریں، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ اس کے بعد میرے اسکول میں آئے، جب میں نے اس اسکول کا چارج لیا صرف 70 اسٹوڈنٹ تھے، 70، اور آج الحمدللہ اس اسکول میں 2200 بچے پڑھتے ہیں اور موسٹلی پرائیویٹ اسکول چھوڑ کر آئے ہیں. 90% پرائیویٹ اسکول چھوڑ کر آئے ہیں. تو جس میں الہی بخش صاحب کے بچے جہاں پڑھتے ہیں، آغا خان کے، اس کے بچے بھی آئے ہیں، KMA کے بچے بھی آئے ہیں، سراؤنڈنگ میں جتنے بھی بچے ہیں. انہوں نے کیا دیکھا، اور میں نے اس سے میرے پاس بڑی کیس اسٹڈیز موجود ہیں اس معاملے میں کہ کیا ہوا. تو میں نے ایک خان صاحب آئے، ان کو کہا 3 بچے تھے، انہوں نے کہا جی ایڈمیشن چاہیے. میں نے کہا جی ایڈمیشن تو کلوز ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے چاہیے. میں نے کہا آپ دوسرے اسکول میں چلے جائیں. کہہ رہے نہیں یہیں چاہیے. تو میں نے کہا یہ اسکول تو پہلے بھی تھا. اچھا، میں نے کہا چلیں کچھ ڈاکیومنٹس دیں بچے کے. تو اس نے ایک پرائیویٹ اسکول کی TC دی 3ری جماعت کی. میں نے کہا آپ اسی میں کنٹینیو کریں، یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے. تو کہنے لگے نہیں. میں نے کہا چلیں آپ 3 سال بعد کیوں آئے اس اسکول میں. تو اس نے بڑا لاجواب کر دیا مجھے. اس نے کہا کہ 3 سال پہلے آپ نے اس اسکول کی حالت دیکھی تھی جہاں بیٹھے ہوئے. تو ریسپانسبل ہم بھی ہیں، لیکن جب وہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں تو وہ ڈائیورٹ ہو گئے اور ہمارے پاس آ گئے. گورنمنٹ اب اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم اپنے سیکٹر کو، اپنے بلڈنگس کو، اپنے ہیڈ ماسٹرز کو ریفارم کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو خود بخود جو ہے. سیکنڈ کوشچن، پرائیویٹ اسکول کیوں گلی گلی میں کھل رہے ہیں؟ پاپولیشن کی نیڈ بھی ہے اور لہٰذا دوسرا ایک بڑا کامیاب بزنس بھی ہے. تو اسی لیے جو ہے نا تھوڑا سا. بہت بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے، آپ کی بہت ساری باتوں سے اتفاق بھی اختلاف بھی ہے. ہمارے ساتھ 2 ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ جو آرم ٹوسٹنگ ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز کی، اس پہ پس کون رہا ہے؟ وی ہیو ٹو سی کریٹیکلی. آپ جب ریفارمز کی بات کرتے ہیں، مطلب میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ منزل جو میں نے پائی تو ششدر بھی میں تھا، وہ اس لیے کہ راہ کا پتھر بھی میں تھا. امتیاز صاحب کا لبِ لعاب یہ ہے کہ پیرنٹس رسپانسبل ہے کہ وہ گورنمنٹ اسکول کو اون نہیں کرتے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اون کیسے کریں. ایک تو گورنمنٹ اسکول کے باہر جو چوکیدار ہوتے ہیں وہ کہاں گھسنے دیتے ہیں کسی کی اونرشپ کو. یہ بات سچ ہے. ہاں، وہ ہوتے بھی نہیں ہیں. بہت سی باتوں سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا اختلاف بھی رکھتا ہوں، گرا برا نہ منائے. تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، یہ جو انٹالرنس ہے، دیکھیں میں ابھی کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا. ابھی حالیہ ایک دل خراش واقعہ بھی ہوا ہے
کہ جب بچہ ہی استاد سے محفوظ نہیں ہے, مطلب یہ جو فرسٹریشن پھٹ کے آ رہی ہے کہ انسان کو مار رہا ہے, مین طاقتور کمزور کو مار رہا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ آپ وہ اپنے برابر کے مقابلہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ صنف نازک ہے تو اس کو آسان ہے مارنا, بچہ ہے تو اس کو آسان ہے مارنا. اساتذہ کو غصہ آ گیا ہے, اس نے اتنا مارا, مطلب غصے لاتے ہیں. سوشل میڈیا کے دور ویڈیوز بھی آئی ہے, چاہے وہ مدرسے کے, وہ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے وہاں بھی انسان پٹ رہا ہے, یا ہمارے اسکول ہے ان کو ہی مدرسہ ہی کہتے ہیں اردو میں ہم لوگ, کوئی الگ چیز کیسے ہو گئی ہے. تو آپ گورنمنٹ کا مقابلہ پرائیویٹ اسکول سے ہے یا جدید دور کے تقاضوں سے ہے کہ سیف اسکول کیسے کیے جا سکتے ہیں. چونکہ آپ وائلنس کے اگینسٹ ایک گلوبل کیمپین چلا رہی ہے جس میں آپ نے گن وائلنس کو, وہ بھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے سبیکا کا, اور جو یو ایس میں ہوا تھا کہ وائلنس سے کوئی نہیں بچا ہوا اور ہم بھی اس سے گرے ہوئے ہیں, لیکن ہم گنوں سے نہیں مار رہے, ہم ہاتھوں سے انسان مار رہے ہیں اور استاد طالب علم کو مار رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر یا اسکولوں کو سیف اسکول کیسے بنایا جائے جہاں بچہ کم از کم محفوظ ہو؟ مطلب کیا گزرتی ہوگی اس والدہ پر جو اپنے ہنستے بچے بچوں کو چھوڑ کے گئی ہے اور واپسی میں اس کی لاش لے کے جا رہی ہے. اٹس ویری ہارٹ اسکارچنگ فار اس. یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ اسکولوں میں بھی اب ہمارے بچے زندہ جائیں گے اور مر کے گے. تھینک یو. تو شہیرہ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اور آپ یوتھ ہیں 51% آف دا ورلڈ اینڈ لکیلی یا انلکیلی 62% آف پاکستان. اوور ٹو یو. سب سے پہلے تو بہت زبردست سلام پیش کرنا چاہتی ہوں میں ایل ایل ایف کے آرگنائزرس کو. ایک تاریخی ایونٹ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو بہت بہت مبارک ہو اور بہت سلام ایل ایل ایف کے آرگنائزرس کو. دیکھیں میں جس اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہوں, اسٹیج پہ اسٹال ورڈ فگرز بیٹھی ہوئی ہیں, جو آڈینس یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس کو سن کے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اتنی قدور شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے میرا کچھ کہنا بنتا نہیں. لیکن دو باتوں سے میں بڑی خائف ہوئی یہاں پہ. سر آپ نے کہا کہ پیرنٹس نے جو ہے نا اونرشپ چھوڑ دی اسکول کی. تو دیکھیں گورنمنٹ اسکول کوئی باغیچہ کوئی باغ تو ہے نہیں کہ جہاں جا کے مجھے جو ہے نا پودے لگانے تھے, کھاد ڈالنی تھی, پانی دینا تھا اور انتظار کرنا تھا کہ موسم کے نتیجے میں جو ہے نا پیڑ بڑا ہو جائے گا. جو گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں اس میں آپ اپنے بچے کو ڈال رہے ہیں, مطلب ہے اپنے بچے کا, اپنے خاندان بھر کا مستقبل سونپ رہے ہیں اس اسکول کو. تو پیرنٹس بائی ڈیفالٹ ایٹ فالٹ نہیں ہو سکتے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے. کہ آپ نے لائف سکلز کی بات کی, آپ بیسک فنڈامنٹل ایجوکیشن 2+2=4, گنتی ABCD پڑھنا, اپنا نام لکھ پانا, اپنے دستخط کر پانا, یہ بنیادی چیزیں ہمارے گورنمنٹ اسکولس کے اسٹوڈنٹس کو نہیں آتی ہیں, لیٹ الون لائف سکلز. کل میں ایک اسپیچ سن رہی تھی منیش سسودیا کی, آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. ہمارے روایتی حریف بھارت کا جو کیپٹل ہے دلی کے ڈیپٹی چیف منسٹر ہیں اور وہاں کی ایجوکیشن کو وہ ہیڈ کرتے ہیں. انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات کی کہ ہم بچے کو 2+2=4 تو سکھا دیتے ہیں, اور وہ 90 سال کی عمر میں بھی آپ پوچھیں گے تو وہ 5 نہیں کہے گا, اسے 4 ہی پتا ہوگا. لیکن بیسک سیوک ایجوکیشن, ٹالرنس, ڈائیورسٹی کو برداشت کرنا, ہم روڈ پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ کر پانا, اپنے ٹیکسز دے پانا, ایک رسپانسبل سماجی کارکن, ایک رسپانسبل شہری کیسے بنتے ہیں, زندگی کیسے گزارتے ہیں. بچے ٹریگنومیٹری رٹ تو لیتے ہیں, میتھس رٹ تو لیتے ہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ عملی طور پہ زندگی میں اس کا استعمال کہاں ہے. جب اتنے برے حالات ہوں گے, اتنی پسماندگی کی طرف ہماری جو ہے نا تعلیمی نظام کلیکٹیولی جا رہا ہوگا, تو میں نہیں سمجھتی کہ پیرنٹس ایٹ فالٹ ہیں. اور ڈیفینیٹلی پھر اس کے نتیجے میں ہمارا ایک ایسا ہی سماج بنتا ہے کہ جہاں ایک دوسرے کی بات کو برداشت ہی نہیں کر پاتے. ہم ڈائیورسفائڈ ویوز, اوپینینز ایک اسٹیج, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے سننے کے لیے تیار نہیں. اور آخری اس بات کو کہہ کے اپنا پوائنٹ ختم کروں گی کہ اسٹیج پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈائیورسٹی ہے اسٹیک ہولڈرس کی. گورنمنٹ کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کے اندر ایک سینس آف ارجنسی نہیں ہوگا, پوری دنیا کی 50% سے زیادہ آبادی نوجوانوں کی ہے. پاکستان میں 62 سے 64% لوگ نوجوان ہیں, 30 سال سے کم عمر کے ہیں. جب تک آپ لوگوں کے اندر جو فیصلہ سازی, آپ قانون سازی کرنے والے لوگ ہیں, آپ کے اندر سینس آف ارجنسی نہیں ہوگا کہ یہ چیز مستقبلوں کو تباہ کر رہی ہے,
تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی روانی اور اتنی فراوانی سے تبدیلی آئے گی تعلیمی نظام میں جس سپیڈ کے ساتھ آنی چاہیے. تھینک یو شہیرہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. امتیاز صاحب کا پوائنٹ اگر جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم 30,000 دیتے ہیں تو وہاں کی مینجمنٹ کی باتیں سننے پہ ہمارے پیرنٹس پہنچ جاتے ہیں, لیکن جہاں پر 1 روپیہ بھی نہیں دیتے ہیں وہاں کے اسکول کا آپ گیٹ تک بھی نہیں دیکھتے. میرے خیال سے وہ یہ اس اونرشپ کی بات کر رہے تھے کہ آپ پوچھتے تک نہیں, اپنے بچے کی کاپیاں تک نہیں کھولتے. اچھا آپ ان پڑھ ہیں لیکن آپ کو 1 2 3 تو سمجھ میں آتا ہے, آپ تاریخ دیکھ لیں کہ کس تاریخ سے کس تاریخ تک کام ہوا ہے. اکثر میرے دوست جو ڈی ایم سی اور کے ایم سی اسکول میں پڑھاتے ہیں وہ یہی رونر ہوتے ہیں کہ یار پیرنٹس کو ہم بلا بلا کے تھک جاتے ہیں, پتہ نہیں یہ پیراشوٹ بچے ہیں کہاں سے آتے ہیں, ان کے پیرنٹس نہیں آتے. تو وہ رول پیرنٹس کا بھی وائس ورثہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا, پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑے گا. اس کانٹیکس میں امتیاز صاحب کا پوائنٹ تھا جہاں تک میں سمجھاؤ میری بات. تھینک یو. پبلک سے بھی کوشچن لینے ہیں, وہاں بھی پیٹ میں مروڑ ہو رہے ہیں. ایک کوشچن میں ریکویسٹ کروں گا, ہاتھ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, نوجوان یوتھ از دیئر. رمضان بامری صاحب نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے. سر جوانوں کو پیروں کا استاد کر پہلے ان سے لے لوں میں اگر آپ کی اجازت ہو تو. بہت بہت شکریہ. تو پیچھے یوتھ ہے, کوئی ان تک مائک پہنچا دیں. یہ گورنمنٹ اسکول میں جو گوسٹ ٹیچر ہیں ان کی روایات کب تک ختم ہوں گی, اور وہ پیرنٹس جو خود گورنمنٹ ٹیچرز ہیں ان کے بچے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں وہ قصوروار ہیں یا نہیں یہ بتا دیں, اور آپ کے اپنے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں یا پرائیویٹ میں؟ میں اس کو ذرا فلٹر کر دوں, آپ پھر جواب دیں. اچھا آپ دے رہے ہیں ڈائریکٹ. اچھا تھینک یو بیٹا. الحمدللہ میرے بچے میرے ہی اسکول میں پڑھتے ہیں, آپ آ کے دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جہاں میں پرنسپل وہاں پر ہے, گوسٹ اسکول کا اور گوسٹ ٹیچرز کا جو کانسیپٹ ہے وہ میرے خیال میں اب گورنمنٹ آف سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے. اس پر یہ فیکٹ ہے جو آپ نے بات کی ہے, بالکل تھا اور بہت بیچ میں زیادہ تھا جس کو بڑا کنٹرول کیا گیا ہے اور جس میں بایو میٹرک سسٹم نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے. گورنمنٹ نے جب محسوس کیا کہ ہماری مینجمنٹ اس چیز کو ٹھیک نہیں کر رہی ہے یا اس میں انوالو ہے, تو ہمارے یہاں جو انسپیکشن سسٹم تھا مانیٹرنگ کا وہ ختم ہو چکا تھا آج سے 20-25 سال پہلے. اگر یہ ایک مانیٹرنگ سسٹم بحال رہتا تو آج آپ کو اتنے وافر مقدار میں جو پرائیویٹ اسکول نظر آ رہے ہیں وہ نہیں ہوتے. صرف اور صرف پرائیویٹ اسکولز کے وجود آنے کا سبب جو ہے وہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر سے انسپیکشن کا ختم ہونا, یعنی جزا اور سزا کا ختم ہونا تھا. وہ سسٹم ختم. پہلے انسپیکشن کیسے ہوتی تھی, جب میں کلاس 7 تو میری انسپیکشن میرے اسکول کی انسپیکشن جس نے کی تھی وہ نام مجھے آج بھی جاتے ہیں, نثار احمد صدیقی, جس نے IBS اکھر بنایا. اس وقت تو ڈپٹی کمشنر نوشار فیروز تھے, ہی از دا ممبر آف دی انسپیکشن کمیٹی, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور سبجیکٹ کے پروفیسرز اور کنسرنڈ اسکول کا ہیڈ ماسٹر یہ انسپیکٹ کرتے تھے آ کے سال میں ایک مرتبہ تمام سبجیکٹ کو ایویلویٹ کرتے تھے, اور جس ٹیچر کی کارکردگی بڑی زبردست ہوتی تھی آن دا اسپاٹ اس کو ایوارڈ دیتے تھے کہ جی ایک انکریمنٹ آپ کو مل گیا, تنخواہ میں اضافہ. اور جس کا سبجیکٹ ڈاؤن ہوتا تھا اور بچے اس میں پرفارمنس اس کی ٹھیک نہیں ہوتی تھی آن دا اسپاٹ اس کا انکریمنٹ روکتے تھے اور اس کو پنش کرتے تھے کہ آپ کو یہاں ٹرانسفر کر کے ہارڈ ایریا میں بھیجا جا رہا ہے. تو یہ سسٹم ہمارا بند ہو گیا اور تعلیم میں جو ہے پولیٹیکل انفلوئنس آ گیا اور پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ہوئے, انہوں نے ہمارے سسٹم کو بٹھا دیا. اب ہم شکر گزار ہیں میڈم حمیدہ کھوڑو کے, جنہوں نے 2008 میں سندھ اسمبلی کے اندر لیجسلیشن کروائی کہ آج کے بعد کوئی بھی ٹیچر جو ہے کسی پرچی پر, کسی پیسے پر یا کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے تھرو اپائنٹ نہیں ہوگا. تھرڈ پارٹی ٹیسٹ لے گی, میرٹ لسٹ تھرڈ پارٹی بنائے گی. اپائنٹمنٹ اتھارٹی جو ڈائریکٹر ہوگا صرف آفر آرڈر ایشو کرے گا. تو ابھی بہت ریفارم آ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اور میں آپ کو کہہ دیتا ہوں آپ لکھ لیں, آئندہ 5 سال جو ہے ہمارے سیکٹر کے لیے بڑے بہترین ہیں, انشاءاللہ بہت کچھ بہتر ہوگا. بالکل. دیکھیں کوشچن اگر نہ ہو تو بہتر ہے کہ ہاں یس سر آپ کی طرف آ رہے ہیں. رمضان بامری صاحب کا ایک سوال لیتے ہیں. سر آپ کا کوشچن. بالکل سر. سوال سے پہلے ایک چھوٹا سا کمنٹس ہے میڈم کے باتوں کے. میں کراچی یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے, میں پڑھاتا ہوں 22 سال سے. مجھے کبھی بھی یہ حیرت نہیں ہوئی کہ آپ کہتے 2+2=4 ہوتا ہے. یقیناً ہوتا ہو. ہم 3+1 بھی 4 کر سکتے ہیں, 4+0 بھی 4 کر سکتے ہیں, لیکن ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہماری سسٹم کا مسئلہ ہے. آپ یہ بات سمجھتی ہیں, اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کریں 10 لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے, آپ اپنی دکانداری یا ان کی دکانداری کبھی چلنے نہیں دیں گے. اب میں سوال کی طرف آتا ہوں. بھوگیو صاحب نے کہا کہ جی
बड़े अच्छा निज़ाम तालीम का, मुझे भी यकीन है कि मैं भी इसी पीले स्कूल से पढ़ के यहाँ आया हूँ और आज कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं जिन्ना की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। मैं बात इस दौर की, जदीद दौर की कर रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, कितने लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट मीडियम में पढ़ के CSS कर चुके हैं और कितने लोग गवर्नमेंट में पढ़ के CSS कर चुके हैं? सिर्फ मुझे ये बात बताएं। ये इम्तियाज साहब से आपका सवाल है? जी बिल्कुल। अच्छा सर। जी थैंक यू सर, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन सर, थैंक यू सो मच। सर इस पे बड़ा दिलचस्प बहस, मेरे बच्चे भी बैठे हुए स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं। जो सिलेबस है हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स का और इवन फ्रॉम द क्लास 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक एंड ऑनवर्ड यूनिवर्सिटीज़ तक, वो इतना आइडियल है, इतना बेहतरीन है, जो आपको एक बेहतरीन इंसान बनाता है, तश्कील देता है। उसके अंदर कल्चर भी मौजूद है, उसके अंदर लिटरेचर भी मौजूद है, उसके अंदर टॉलरेंस भी मौजूद है, उसके अंदर विजडम भी मौजूद है, उसके अंदर रिलीजियस भी मौजूद है, लैंग्वेज सब कुछ है। तो ये जो आपने CSS का 2 साल पहले ये सर्वे हो चुका है सर कि NAD यूनिवर्सिटी या मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 2 साल पहले ये किया गया कि बताएं कि कौन से जब ये अपना एप्टीट्यूड टेस्ट और ये सिस्टम नहीं था और कोटा सिस्टम पे एडमिशन होते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एडमिशन होते थे कि इस डिस्ट्रिक्ट के इतने बच्चे और वहाँ से वो आते थे। उस वक्त जब इंजीनियरिंग के एक पेज में बैठे हुए स्टूडेंट्स जो है वो एक थाना बुला खान के एक हार्ड स्कूल से पढ़ कर आया और C ग्रेड में पास की उसने प्री इंजीनियरिंग, और एक स्टूडेंट्स जो कराची बोर्ड के नॉर्थ नाजाबाद के बड़े अच्छे इलाके से स्कूल से किसी प्राइवेट से करके A1 ग्रेड में आया, और दोनों NAD यूनिवर्सिटी के एक सीट पर बैठे। लेकिन जब पहले साल का रिजल्ट आता है दोनों की फैकल्टी का, तो वो स्टूडेंट्स जो C ग्रेड का था वो आगे जा रहा है और A1 का जो है वहाँ पर उसके साथ मैच हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या थी? और ये पंजाब में भी सर्वे हो चुका है कि पब्लिक सेक्टर के जो बच्चे हैं वो आके बीट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेट सेक्टर के बच्चों को। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मसला है सर। मसला ये है कि मेथड ऑफ टीचिंग का मसला है, सिलेबस का मसला है और दूसरे प्रॉब्लम्स जो है। सही। हमारे पास मैट्रिक लेवल पर जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया जाता है उसमें ज़्यादातर रटाफिकेशन है, और बच्चे को मैं जिसको तालीमी ज़बान में कहा जाता है कुछ जहन बना देते हैं, और बच्चे को हम इतना तंग कर लेते हैं एजुकेशन से कि वो जब इंटरमीडिएट में, मेरे पास भी हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, तो मैंने स्टूडेंट्स को, प्री मेडिकल की स्टूडेंट्स थी, तो मैंने उनको कहा कि बेटा ये जो आपको जो है ना कल इसके हम डिस्कस करेंगे और आपको अपने ओन वर्ड्स में और ओन थिंकिंग में बेस करना है। तो उन्होंने कहा सर मैं इसको याद करके आऊँगी। मैंने कहा दिस इज़ नॉट ए माइनिंग थिंग, ये आपको याद करने की चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें जब उनमें इंक्लूड की जा रही हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक सेक्टर के बच्चे ऑनवर्ड जो है यूनिवर्सिटीज़ और CSS में ज़्यादा आएंगे। अच्छा, बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें एक इनकॉर्पोरेट करे वर्जन इलाही साहब या हैदर भाई में से कोई एक, कि ये तो हम जजमेंट दे रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल के सारे लोग रट्टा मारते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले बाकायदा एम्फेसाइज करते हैं और डायरेक्ट मेथड से पढ़ाते हैं। बेसिकली हम GTM वाले हैं और गवर्नमेंट स्कूल वाले डायरेक्ट मेथड से पढ़ाते हैं। तो आप इससे कितना एग्री करते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आप विटनेस किया है ऐसे कोई है भी? ये CMS ही है सिर्फ, मुझे थोड़ा सा इस पर इख्तिलाफ है। अच्छा, मेरा तो आपने जब पहला सुना वो इतराज़ी सिलेबस पे था। मतलब मैं इस पर बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ कि सिलेबस आप पढ़ाते हैं ये कोई इतना अच्छा है। अच्छा, दूसरी बदबख्ती मेरी ये कि CSS भी कोई आखिरी अलामत नहीं है इंसानों की आले दर्जा होने की, क्योंकि इन नालायकों को, इन पढ़े लिखे नालायकों को उन पॉलिटिकल लोगों की खिदमत करनी है जो सिस्टम का हिस्सा है। उसने कभी किसी गरीब की खिदमत नहीं की, कोई डिप्टी कमिश्नर गरीब के लिए सच्चा नहीं है, कोई कमिश्नर गरीब के लिए नहीं है। तो ये लियाकत फिर उन जालिमों के हक़ के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन क्योंकि मुकाबले का इम्तिहान कहते हैं तो फिर ज़रा निकालें इसको इस्लामिया तो दूसरी चीज़ों से और दुनिया भर में जो हो रहा है, पूछें सवाल, फिर हम देखते हैं कितना ताकतवर है आपका निज़ाम और ये उसको जवाब देगा। ये तो वही कंट्रोल है ना, आप पूछते हैं तभी। अच्छा, मैं अभी मुझे नहीं पता है कि कब ख़त्म होगा, क्योंकि मैं जो लिख कर सर मेरे 10 मिनट रह गए आखिरी में, चूँकि हमारी एक यानी कि दुख्तर बैठी हुई है, वरना मुझे अच्छा, दुख्तर कर देंगी। नहीं, तो मुझे इतना टाइम दीजिएगा, उनसे एक सवाल हो जाए मेरा। मैं बस एक अपनी बात, जो क्योंकि अभी टाइम कम है और वो जी, जो बिल्कुल। चीज़ें जहन में थी वो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने इनसे कहा कि एक तो दिन है, फिर बल्ब भी जल रहे हैं और हम सब ने रोशनी भी डाली है। रोशनी में और- रात पर बात होनी चाहिए ना, और मैं कह रहे हैं। और ये है कि इनको भी रोशनी डालनी है।
تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ریاست آپ غریبوں کے بچے اور بچیوں کو نہیں پڑھانا چاہتی ہے. صحیح. چلیں یہ آپ میں اگر طاقت ہے تو سوال کریں, دکھا دیں. اٹھیں, مانیٹرنگ کے نظام میں آئیں, چیلنج کریں, مجبور کریں, پھر جا کر جو ہے وہ یہ آپ کی صحیح. ہاں گورنمنٹ تو اونرشپ ہے گورنمنٹ کی, لیکن میں کہہ رہا ہوں چیلنج کریں. اب وہ وقت جو ناظم جو سافٹ کارنر تھا اس کو ختم کریں بالکل. اور یہ طے کر لیں کہ یہ آپ کو نہیں پڑھائیں گے, یہ غریب کے بچوں کو پڑھانے کا نظام نہیں ہے. اس لیے ہم کو, میں اسی لیے لیاری کے اندر, کیونکہ لیاری میں یہ فیسٹیول ہو رہا ہے, تو آپ سب لوگوں کو جو تعلیم پر کام کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن مینجمنٹ کی ایک والنٹری آرگنائزیشن بنائے جو فیکٹ اینڈ فگر جمع کرے صحیح. اور پھر ریگولیٹری اتھارٹی خود بن جائے, پرائیویٹ کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی. آر ایس یو میں مانیٹرنگ کے نظام کے اوپر بڑا سندھ گورنمنٹ نے پیسہ رورل لگایا, سپورٹ یونٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, رائٹ؟ اچھا. جو ریفارم سپورٹ یونٹ ہے اس کی بہت ساری چیزوں کو استعمال کر کے ہم تھوڑی سستی نکال سکتے ہیں. لیکن میں میسج یہ ہے کہ آپ کو ان کو مجبور خود کرنا ہے. دیکھیں جسے میں نے کہا نا, کنواں نہیں آئے گا, پیاسے کنویں کے پاس جانا پڑے گا. ریاست ہم کھڑی کرتے ہیں, ان کا کام ہے ڈیلیور کرنا, ہمارا کام ہے سوال کرنا. لیکن چاہے پرائیویٹ چاہے پبلک سیکٹر ہو, ہمارے بچے تو سوال ہی نہیں کرتے. وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی سوال نہیں کرتے, وہ اور بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی وہ سوال نہیں کرتے. ہاں وہ ایک چیز, ایک آلاب جپتے رہتے ہیں کہ جس کو ہم لان تان کہتے ہیں, تنقید برائے تنقید, تنقید برائے تنقید. مائرہ سے پوچھنا چاہوں گی, انہوں نے کلوزلی گورنمنٹ اسکول کے ساتھ کام کیا ہے, رائٹ ٹو پلے ایک ادارہ ہے, اس کی سربراہی میں بالخصوص فیمیل کی ایجوکیشن پہ آپ نے کام کیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اول تو مجھے یہ کنٹراڈکشن ہی ہوگی کہ ہم لیاری پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم صحیح نہیں ہے اور لیاری لٹریچر پہ فیسٹیول ہو رہا ہے, تو یہ دو باتیں ہو جاتی ہیں. آپ یہ تو کنٹراڈکشن ہو جائے گی اگر میں کہوں گا, لیکن کچھ حقیقتیں ہیں بھی جن کی طرف ہمارے اسپیکرز نے توجہ دلائی بھی. آپ یہ بتائیں فیمیلز کے لیے پڑھنا, جو ان کے ایشوز ہیں, چاہے وہ پبلک کی ہو گورنمنٹ کی ہو, خوشی ہے, شکر الحمدللہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے, ہماری بچیاں یہاں پر آ رہی ہیں, لیکن بہت ساری ایسی بچیاں ہیں. آپ اس پہ کتنی حقیقت ہے, آپ اس پر روشنی ڈالیں. آپ کے پاس کیا ایسے کیسز ہیں فیمیل کی انرولمنٹ کو لے کر؟ کیونکہ کے ایم سی اسکول میں نے بھی وٹنس کیا ہے, بہت ساری لڑکیاں انرول ہوئی ہیں, لیکن یہ کیا پوری میجورٹی ہے لیاری کی, تصور کی جائے یا نہیں؟ آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں. شکریہ ثاقب, مجھے ایسا لگا آپ مجھے بھول گئے ہیں. جیسے امتیاز صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ میں بہت سارے بچے ہیں, جیسے میں خود ان کے اسکول گئی ہوں, میں آئی وٹنس رہی ہوں کہ ان کا اسکول ایک ماڈل اسکول ہے, جو کہ آپ کراچی کا بہترین اسکول کہہ سکتے ہیں. اٹس اے گورنمنٹ اسکول بٹ اٹس اے ماڈل اسکول. جہاں تک انرولمنٹ کی بات ہے اور اسپیشلی لیاری میں لڑکیوں کی انرولمنٹ کی بات ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فیک ڈیٹا ہوتا ہے. مطلب میں ایز اے ایکسٹرنل جاتی ہوں اور جب میں دیکھتی ہوں بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں, گورنمنٹ آرگنائز کراتی ہے, میریٹ میں بچوں کو بلایا ہے, 20 بچے آئے ہیں, جی انرولمنٹ ڈرائیوز کریں, آپ لوگ باہر جائیں, لڑکیوں کو لے کر آئیں, ان کی تعلیم پہ بات کریں. جب وہ لڑکیاں آتی ہیں, میں نے خود دیکھا ہے, ہیڈ منسٹرس کہتی ہیں کہ اس سال ہمارے پاس 400 اضافی بچیاں آئی ہیں, کوئی کہتی ہے اس سال میرے پاس 250 آئی ہیں. لیکن اب جب جا کے ان کے اسکول کا حال دیکھتے ہیں تو وہ صرف رجسٹر کی حد تک ہوتی ہیں, وہ بچیاں وہاں پڑھنے نہیں آتی, اور ان کا نام اس رجسٹر سے تب تک نہیں مٹایا جاتا جب تک اینول ایگزامز نہیں ہوتے. ان کا نام رکھا جاتا ہے, اور کیونکہ آپ کا ایک فنڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کو بچوں کے اس سے ملتا ہے, لائک جتنا نمبر آف چلڈرن ہوگا اتنے زیادہ آپ کو فنڈس مل سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ فنڈ کے لیے ہوتا ہے یا یہ انرولمنٹ دکھانے کے لیے ہوتا ہے, بٹ یہ ہوتا ہے اسکولس میں, موسٹلی اسکولس میں ہوتا ہے. ایک اور چیز, جیسے آپ نے کہا کہ بچیاں کیوں اسکول نہیں جاتی یا بچیاں کیوں اسکول نہیں جا سکتی, اس کی مجھے جو وجہ لگتی ہے وہ 2 مینلی وجہ ہیں. ایک, ہمارے پاس جو ہے وہ لائک میں یہ کہوں گی کہ لوگ ڈیوٹیز اپنی نہیں دیتے, جس میں لائک چوکی دار ہو گئے یا سویپر ہو گئے یا جو کلینر ہیں وہ آتے نہیں ہیں, وہ ٹوائلٹ صاف نہیں رکھتے, ٹوائلٹ نہیں ہوتے, ٹوائلٹ صاف نہیں ہوتے. موسٹلی لڑکیاں صرف اس وجہ سے اسکول نہیں جاتی کیونکہ لڑکیوں کے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ان کو منتھلی پیریڈز آتے ہیں, وہ اس میں ان کو ٹوائلٹس استعمال کرنے ہوتے ہیں, یہ بیسک نیڈ ہے اور اس میں بچیاں نہیں جا سکتی. اس کے علاوہ
ایموشنل اور فزیکل ابیوز جو کہ میں نے بہت دیکھا ہے, اور یہ لڑکوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. یا پبلک اسکول کی بات کر رہے میں ہیں؟ پبلک اسکول کی بات کر رہی ہوں. میں نے ریسنٹلی ابھی ایک اسکول میں جا کے لائک 2 اسٹکس میں نے پکڑی تھی اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے. تو ادھر کے ٹیچر جو ہیں, جو انچارج تھے بیسکلی, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, ہم صرف ڈرانے کے لیے رکھتے ہیں. آپ ڈراتے ہی کیوں ہیں بچے کو؟ مطلب اسکول ایسا ہونا چاہیے جس میں بچہ خوشی خوشی آئے. اسکول ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ماں باپ بھی زبردستی بیگ پکڑ کے بچے کو چھوڑ جائیں, اور بچے کو پڑھانے کے لیے آپ کو ڈنڈے کا زور دینا چاہیے. ایک اور جو مجھے وجہ لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ فرینڈلی اسکول نہیں ہے, ہیپی اسکولز نہیں ہیں. لائک بچے بہت چھوٹے ہیں, ان کے ٹیچرس کی ایج شاید اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر پائیں. لائک موسٹلی میں نے دیکھا ہے پرائمری اسکول میں بہت بڑی بڑی خواتین ہوتی ہیں جو کہ بچوں کو پڑھاتی ہیں. ان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے, آئی ایم ویری سوری, لیکن ان کے پیروں میں درد ہو رہا ہوتا ہے, ان کی کمر میں درد ہوتا ہے, فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں, گھر سے لڑ کر آتی ہیں. یہ خواتین ہی ہوتی ہیں بیسکلی جو کہ بچوں کو پڑھاتی ہیں, لیکن وہ اتنی فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے ان کو بچوں کے ساتھ وائلنس کرتے ہوئے. صبح جی میرے شوہر نے مجھے کچھ کہہ دیا, انہوں نے آ کے بچوں پہ غصہ نکال دیا. تو یہ بہت ساری جو ہیں وجہیں ہیں جو کہ ہیں. گھوسٹ ٹیچرز ہوتی ہیں. ایک اسکول ہے جو لیاری کا ہی اسکول ہے, اس میں 150 بچہ ہے, لیکن اس میں صرف 2 ٹیچرز ہیں. اس کی ہیڈ ٹیچر بھی پڑھاتی ہے, ٹیچر بھی پڑھاتی ہے. وہ کیا پڑھاتی ہوں گی؟ 2 سبجیکٹس لیتی ہیں صبح کے, اور پھر سارے سبجیکٹس میں جو ہے وہ بچے بیٹھے رہتے ہیں. تو مینلی یہی وجہ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ بچے اسکول نہیں جا پاتے. اچھا, قدر مماثلت پرائیویٹ اسکول میں بھی یہی حال ہے کہ اکثر ٹیچر اساتذہ ایبسنٹ رہتے ہیں. دیکھیے پھر تو یہ تو بڑی شبہ کی بات ہے. ہم پھر کس خوشی میں بیٹھے ہوئے کہ سب ٹھیک ہیں اور ان کی تنخواہ کٹتی ہے. جی جہاں سزا جزا دونوں ہے, بایو میٹرک آ گیا ہے, آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ کتنے سارے میرے دوست چیخ رہے چلا رہے ہیں میرا ٹرانسفر کرا دو ڈی ایم سی سے سندھ گورنمنٹ میں ملی چلا جاؤں, لیاری سے نکال دو کہ یہاں پر ہر آئے دن ڈی ایم سی سے سندھ گورنمنٹ میں کرا دو. اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہاں پہ ڈویژن ہے. possible دیکھیں ہیں ڈویژن, چیزیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے شروع میں یہ بات کی کہ میں اپنے بچے کو کہاں لے جاؤں, آغا خان میں لے جاؤں, کیمبرج میں لے جاؤں, گورنمنٹ میں لے جاؤں, پرائیویٹ میں لے جاؤں, اقرا اسکول میں لے جاؤں, ضیاء الدین میں لے جاؤں, کہاں لے جاؤں؟ سارے نظام ہے. تو جب رفو اتنے سارے ہوں گے تو اس کی سلائیاں استری کے ساتھ ساتھ کھلنا شروع تو ہوں گی. آپ رفو نہ کریں, آپ نیا جوڑا لے لیں, ریکنسٹرکٹ کریں. آپ پاکستان میں جتنے بھی, آپ یا لیاری کی بات کریں یا کراچی کی بات کریں, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ وقتی طور پہ پیناڈول دے دیں. جی کینسر ہوا ہے, آپ کو کیمو تھراپی کرنی پڑے گی. تو کیمو تھراپی جب ہوگی وہ دوسرے تمام سیل جلا دے گا. آپ کریٹیکلی بات تو کریں, آپ نصاب کے کنٹینٹ پہ بات کریں. بات کرنے میں کیا ہے, آپ کا رائٹ ہے. بات کرنے کو آپ تھوڑا سا اور مولڈ کریں, جس کا مطلب ہے سوال کریں. اور آخری سوال میں لوں گا, اور بہت سارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, آپ دونوں آپس میں طے کر لیں میں کس کو دوں. آپ کے پیچھے بھی ایک ہاتھ ہے, آپ اچھا 3 ہاتھ ہو گئے. میں ایک سوال لوں گا, آپ طے کریں, 3 تک گنوں گا. اچھا یہ کر لیں سر, آپ آگے والے یہاں دونوں سے لے لیں آپ. چلے دونوں ایک ساتھ سوال کر لیں, پھر ہم جواب دیں گے اگر میں وقت نہیں اجازت دی تو. سر یہ آغا حسن بلوچ فرام UK اینڈ VSO آرگنائزیشن. سر میرا سوال یہ ہے کہ موسٹلی جو ہمارا مطلب یوتھ پیپل ہیں یہاں پڑھتے ہیں, اسکالرشپ پہ باہر چلے جاتے ہیں, جب یونیورسٹی میں وہاں ایڈمیشن لیتے ہیں تو پھر ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آ جاتا. ایسے لگتا ہے کہ جب وہاں اپنی وہ اسٹڈی شروع کرتے ہیں, جیسے یہاں گریڈ 1 کا بچہ ہوتا ہے تو وہاں سیم ایک جیسا ہی ہوتا ہے. کیونکہ میں سر باہر ملک سر گھوم کے آیا ہوں نا, تو میرے سوال یہی ہے کہ یہاں کی ایجوکیشن میں کیا فرق ہے یا وہاں کی ایجوکیشن میں, یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ کوالٹی کیا کمی ہے, یا ٹیچروں میں کمی ہے, یوتھ میں کمی ہے. آپ کا سوال آ گیا. ایک خاتون تھی آخر میں. جی آپ کا سوال. اے اہل علم, آخری ایک خاتون ہے. یہ خواتین مجھے مارتے کی جانے نہیں دیں گی. میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا. بچہ مونٹیسری سے لے کر کلاس 8 تک پرائیویٹ اسکول میں پڑھ لیتا ہے, لیکن گورنمنٹ میں بھی پڑھتا ہے. 9th میں آ کے یہ بڑا اہم سوال. بچہ گورنمنٹ کا بچہ ہو یا پرائیویٹ بچہ ہو, پرائیویٹ بچہ انگلش میں پڑھ لیتا ہے جی, وہ اردو میں اور پڑھے وہ گا. اردو میں. صحیح ہے, فرق کہاں سے آیا؟ صحیح ہے. میں بالکل اس کو بھی لیتا ہوں. ایک اور بھی ہے. اے میرے مائک والے بابا, پیچھے اس خاتون کے پاس پہنچ جا پلیز, وہیں سے نکالی کچھ نہ کچھ پرسوں پھینکے گی. آ گیا. جی آپ اتنی بڑی آنکھوں سے مجھے بول رہی ہیں. وعلیکم السلام.
میرا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ سوال ہے یا پوائنٹ ہے؟ پہلے یہ بتائیں. پوائنٹ ہو میں نہیں لوں گا, سوال لوں گا. نہیں, پوائنٹ کے ساتھ ہی تو سوال ہے نا. اچھا, پوائنٹ کے ساتھ سوال ہے. میں نے کہا نہیں خطرناک ہی خطرناک. ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم کوئی کہتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولس اچھے نہیں ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ چل رہا آپ بولے آئیے آواز, بسم اللہ کریں, پھر بولیں. صرف گوسٹ ٹیچر بھی نہیں ہے, گوسٹ ٹیکنیشین بھی ہے سر, ہے بھی اور نہیں بھی ہے. ہاں آگے یس جی. تو سر ہمارے پیرنٹس نے بھی تو جا کے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا تھا نا. اس ٹائم ساکی جاوید اور فیض احمد فیض جیسے ٹیچر تھے, تو انہوں نے کیسے ایجوکیشن رمضان بامنی صاحب آپ کے سامنے ہیں, آج کی یہ پروڈکٹ ہے گورنمنٹ اسکول کی. بالکل, وہ بہت ہی ویلیوبل پرسنالٹی اور میڈیا میں بھی ہے. اور جناب جہاں تک پرائیویٹ کی بات ہے تو میں نے پرائیویٹ میں پڑھا تھا, ٹھیک ہے, پرائیویٹ اسکولز میں بھی. تو میرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا سلیبس کیوں سیم نہیں ہے. سیم کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. بچے کی گورنمنٹ پرائیویٹ ایکول میچ نہیں کر پاتے. ہمارا سلیبس نہیں سیم ہے, پر ہمارے بچے گورنمنٹ کے پرائیویٹ کے برابر نہیں آ سکتے, کیوں؟ ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. 3 سال. جی بھائی آپ بھی مجھے یہ ان کا سوال ہے. 4 سال ہو جائیں گے, کوشش کریں گے ہم سب کا جواب دیں. وقت کی کمی کی وجہ سے سوالات ہم جو ہے پارکنگ لاٹ میں ڈال دیتے ہیں. یہ NGO نے صحیح ہمیں ٹرم سکھائی ہے, پارکنگ لاٹ میں ڈال دیں گے. اس کے بعد ہم یہی ہیں, آپ ہم سے ڈائریکٹ آگے سوال کر سکتے ہیں, ان کو میں جانے نہیں دوں گا. سوال مختصر ہو پلیز یار, لوگ کب سے سن رہے ہیں. امان اللہ ساند ہے, جامعہ سندھ سے ثانیہ طالب علم ہوں. اچھا بالکل. اور میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو نادیہ نوی والا کی رپورٹ آئی ہے, وہ کہتی ہیں کہ بجٹ کی تعلیم پہ اسے اسپینڈ کیسے کر رہے ہیں وہ بات ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تعلیم کی, ہم بات کرتے ہیں بھائی فگرز ہیں اسٹوڈنٹس کے جو اسکول سے باہر ہیں. اسٹیٹسٹکس شو یہ کرتی ہیں کہ ہم اسکول کے اندر بھی کچھ خاص امپروو نہیں کر رہے. اچھا بچوں کو لٹریسی وہ ایک جملہ تک نہیں پڑھ سکتے. تو روم اندر کی ڈائنامکس ہم کب بات کریں گے, اور اس کو مطلب امپروو کب ضرورت پڑے, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. صحیح سر, یہ 4 سوال ہے حیدر صاحب, آپ بھی اس میں میری مدد کر سکتے ہیں اور سمیٹنا بھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں سمندر و کوزے میں سمیٹنا ہے, ورنہ اس کے بعد یہ سوالات ہم بیٹھ جائیں گے. اگر جن کے سوالات نہیں ہوئے ہیں, LLF ہر سال ہوگا مجھے امید ہے, یہ سمبولک ایونٹ ہے, تو ڈونٹ وری. رمضان صاحب ہے, ابھی حسن صاحب ہیں, ہم جب سب یہیں پر ہی ہے. جن کے سوالات کے جواب نہیں بھی ہے ان سے معذرت چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم دوبارہ یہاں بیٹھ جائیں گے اور 1-on-1 سیشن میں اس کو انشاءاللہ کر دیں گے. میں آج رات تک یہیں پر ہی ہوں سر. 1 منٹ کے اندر لیکن سر یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے آپ کے لیے. میرا مائک لے لیے, چل رہا ہے, یہ بند نہیں کر رہے, یہ لوگ مجھے خوش کر رہے ہیں. اچھا, یقیناً ثاقب یہ متفرق یا بہت سارے سوالات جو ہم سب کے ذہنوں میں, اور اس سے ملتے جلتے سوالات بھی ہماری بہت ساری یوتھ کے ذہن میں اس وقت اٹھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک طالب علمانہ تجزیہ یہ ہے کہ جب تک ہم ایجوکیشن کو اس کے صحیح مفہوم کے ساتھ نہیں اون کریں گے تب تک یہ مسئلے ہمارے ساتھ رہیں گے. آج 21ویں صدی میں بہت پرانی باتیں لوٹ کے ایکو بن کر ہمیں سنائی دے رہی ہیں کہ ایجوکیشن فار لائف اسکلز ہونا چاہیے, ایجوکیشن فار جاب نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم نے گزشتہ 50 سالوں سے جس نظام تعلیم کو پروان چڑھایا ہے وہ ایجوکیشن فار جاب کا تعلیمی نظام ہے, ایجوکیشن فار لائف کا نہیں ہے. ایجوکیشن کو بہت سارے ماہرین نے صرف 3 الفاظوں میں بند کیا ہے. ایجوکیشن نالج, اسکلز اور ایٹیٹیوڈ کا مجموعہ ہے. ہم نے ایجوکیشن کو صرف نالج کے اسٹیج پر رکھ کے اور ایجوکیشن کو پھر صرف جاب کے لیے بنا لیا ہے. نرسری میں جو بچہ داخل کیا جا رہا ہے وہ ڈاکٹر اور انجینئر بنائے جانے کے خواب کے ساتھ بنایا جا رہا ہے, نہ یہ کہ اس کو بہترین انسان بنانے کے خواب کے ساتھ ہم بچے کو داخل کریں. بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے 4 جہتوں میں بچہ ڈیولپ ہوتا ہے. فزیکلی بچہ ڈیولپ ہوتا ہے, مینٹلی بچہ ڈیولپ ہوتا ہے, سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہم نے بچوں کی کھانے پینے اور فزیکل ڈیولپمنٹ پر تو شاید ہم بہت توجہ دے رہے ہیں,
اور مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم سب پاگل ہوئے جا رہے ہیں, اور گریڈ فوبیا اور رزلٹ فوبیا اور ٹیوشن مافیا نے تمام تر صورتحال کو خراب کر دیا ہے. اگر کوئی چیز مسنگ ہے بچے کے لیے تو وہ سوشل ڈیولپمنٹ اور ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے. ساری تحقیق آج یہ ثابت کر رہی ہے کہ انسان کی کامیابی میں 80% سے زیادہ کردار ایموشنل انٹیلیجنس کا ہوتا ہے. بالکل. تو اسکول جو ہے وہ زندگی کی جو جاب کی مہارتیں ہیں وہ سکھانے کے لیے نہیں ہے. اسکول بچے کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہے, اچھا فرد نہیں. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ. اور ٹھیک ہے, یہ جذبات بھی ہے. الہی بخش صاحب ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ کو میں نہ نہیں کر سکتا سر, پر آپ کو میں 30 سیکنڈ دوں, برا تو نہیں مانیں گے؟ اس سے بھی کم, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آپ میں صرف یہ استادوں سے ایک درخواست ہے اچھا کہ وہ اپنے جیسا بچوں کو نہ بنائیں, کیونکہ وہ اگر ان کے جیسے بنا تو آج کا سماج ہی ملنا ہے ان کو. تو اس لیے ان کو ہر مختلف چیز دکھا دیں, اور پھر یہ ان کا اختیار ہو کہ وہ کس کو اختیار کرتے ہیں. تو ان کو خود اپنے جیسا جو آئیڈیل آپ ہیں وہ بنانے کی کوشش مت کریں, وہ خود انسان بن جائیں گے. صحیح, بہت بہت شکریہ سر. وقت کی کمی تھی, 1 گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے سر اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. معذرت چاہتا ہوں سر, گستاخی معاف کریں آپ. امتیاز صاحب کے ساتھ ہم نے الیکشن میں کام کیا تھا, بڑے بہترین ماسٹر ٹرینر, انہوں نے پروفیسر کو جو سیدھا کیا تھا میں اس کا وٹنس ہوں. لیکن ایک بات بتاؤں, ہمارے پروفیسر بھی ماشاءاللہ میٹرک کے لڑکوں کی طرح بیہیویئر تھا ان کا, جو یونیورسٹی کالجز کے پروفیسرز تھے. میں بڑا حیران ہوا. اللہ ہی خیر ہے, ہمارے بچوں کا, آنے والی نسل کا یہ کیا کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.